السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دن کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور لیلۃ القدر کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور کچھ نمازوں کے فائدے اور ذکر کرے تو کتنا اجر ملے گا، ہم لیلۃ القدر کیسے دعا مانگ سکتے ہیں، ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ پہلا، لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ اس 10 دن میں لاسٹ 10 دن میں جو بھی کچھ دعائیں مانگتے ہیں، اگر اس میں ہمیں نصیب ہوا لیلۃ القدر تو وہ دعائیں قبول ہو سکتے ہیں، قبول ہو جائیں گے۔ اور ہمارے فیوچر کا جو ہونے والا ہے، کون جیے گا، کس کو کتنا پروفٹ ملے گا، کس کو کتنا لاس ہوئے گا، وہ پورا اس لیلۃ القدر میں ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں 10 دن ایسے عبادت کرنا ہے جیسے ہمارے آخری لائف کا رمضان ہو، ایسے عبادت کیجیے۔ قرآن میں زیادہ سے زیادہ فوکس کیجیے اور قرآن زیادہ سمجھیے اور اللہ کے ناموں کا ذکر کیجیے، اور الحمدللہ سبحان اللہ جو کوئی بھی کلمہ تھا، اول کلمہ جو کوئی بھی کلمہ تھا وہ بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، اور اللہ کے یاد میں رہیے، اعتکاف میں بیٹھیے، 5 وقت نمازیں پڑھیے اور زیادہ تسبیح نماز پڑھیے، صلاۃ التسبیح نماز، آپ کو زیادہ اجر ملے گا۔ اس 10 دنوں میں ہم 10 دنوں میں کتنا عبادت کریں گے، اور اس ٹائم پہ ہمارے نصیب میں لیلۃ القدر تھا تو ہم کو نصیب میں مل گیا تو اس کا اجر کتنا بڑا ہوگا، آپ کا لائف ہی چینج ہو جائے گا۔ تو اس لیلۃ القدر 10 دن میں لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگیے، جو کچھ بھی چاہیے ایسی دعا مانگیے جیسے وہ آپ کو چاہیے۔ جیسے بچپن میں ہم ہمارے والدین کے پاس مانگ رہے ہیں، یہ چیز ہونا، یہ چاکلیٹ ہونا، جیسے ضد کر کے مانگتے ہیں، رو کے مانگتے ہیں، گڑ گڑا کے مانگتے ہیں، ویسے ہی ہم اللہ کے پاس سامنے بیٹھ کے، جیسے آپ محسوس کریں کہ اللہ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور میں ان کے پاس مانگ رہی ہوں، اور آج میرے افطار کے وقت کے پہلے ہی میرے دعا قبول ہو جائے گی، ایسا یقین رکھیے اور اللہ کے پاس دعا مانگے، کیونکہ اللہ 70 ماؤں سے کیا 1000 کروڑ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اللہ محبت ایک کریٹ کرے تو اللہ محبت کرنے والا ہے، تو اللہ کتنا محبت کرنے والا ہے۔ ہم روزہ رکھ کے مانگیں گے، اللہ ہماری دعائیں ضرور سے قبول کریں گے۔ جیسے ہم دعا کرتے وقت ہی میری دعائیں قبول ہو جائے گی، اور دوسرا جب ہم کو ضرورت ہوگی تب وہ دعائیں کام آئے گی، اور تیسرا آخرت قیامت کے دن جب ہم کو وہ دعائیں آ کے ہمیں بچائے گی۔ تو ایسے 3 طریقے ہیں جو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، تو ضائع نہیں ہوتا ہماری دعائیں۔ اللہ کے پاس یقین سے، توکل سے دعائیں مانگیے۔ اور نمازوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ نماز 5 وقت بھی پڑھنی چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے، اور ہم رمضان کے وقت ہی پڑھنا اور لیلۃ القدر کے وقت ہی پڑھنا ایسا نہیں ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ 5 وقت نماز اور عبادت میں رہے، تو 5 وقت نماز پڑھتے رہیے۔ تو 5 وقت نماز ہمارا فرض ہے، تو اسے پڑھنا ہی چاہیے۔ اور دوسرا، جو بہت زیادہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کو یہ نماز نصیب ہوتی ہے، وہ ہے تہجد۔ تہجد کے وقت اللہ پہلے عرش پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کر دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ تہجد کی نماز میں ہر چیزیں آپ اللہ کے پاس مانگ سکتے ہیں، اور ہر پرابلمس اللہ کے پاس شیئر کر سکتے ہیں، ہر چیز اللہ کے پاس آپ جو چاہیے مانگ سکتے ہیں تہجد نماز کے وقت، کیونکہ اللہ پہلے عرش پر آتا ہے، کیونکہ ہم اپنی میٹھی نیند قربان کر کے اللہ کے پاس جا کے دعائیں مانگتے ہیں، تو اللہ ہماری ضرور سے دعائیں قبول کرتا ہے، اب کے لیے یا آخرت کے بعد کے لیے۔ تو ضرور سے تہجد کے وقت کوشش کیجیے، اٹھ کر دعائیں مانگ سکتے ہیں تو کوشش کیجیے۔ اور تہجد زیادہ سے زیادہ بہت پاورفل نماز ہے، تہجد کا وقت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ کوشش کیجیے کہ 5 وقت نماز ہی پڑھے، قرآن پڑھے، اور نیت کیجیے کہ تہجد نماز پڑھنی چاہیے، میں ایسے نیت کیجیے، تو انشاءاللہ آپ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے پاس دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ ایسا دعائیں کیجیے نصیب میں آپ کو تہجد کی نماز نصیب مل سکے۔ تو
تسبیح نماز صلاۃ التسبیح نماز پڑھیے اور ہر زیادہ سے زیادہ دعا مانگیے. ہر نماز یا 5 وقت نماز پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، اعتکاف میں بیٹھتے ہو یا صلاۃ التسبیح نماز پڑھتے ہو، یقین سے مانگیے اللہ کے پاس جو کچھ بھی مانگتے ہیں، اور دعائیں زیادہ سے زیادہ کیجیے. انشاءاللہ ہم سبھی مسلمانوں کے لیے دعائیں کیجیے، کیونکہ دوسروں کو دعا کرتے سے فرشتے ہمارے نام و اعمال پہ اچھا ہم کو دعائیں لکھتے ہیں، تو ہم کو دعائیں کرتے ہیں. لیلۃ القدر میں زیادہ سے زیادہ اپنے فیوچر کے لیے دعا مانگیے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگیے، اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگیے، پالستین کے لیے دعا مانگیے زیادہ سے زیادہ. یا اللہ ہمارے نیک اور جائز دعائیں قبول کریں گے انشاءاللہ. توکل سے مانگیے، ایسی یقین سے مانگیے کہ اللہ میری دعا آج کے آج ہی قبول کر دیں گے. اور ذکر کیجیے، روزہ رکھیے، توکل کے ساتھ اللہ کے پاس دعائیں مانگیے. تہجد پڑھنے کی کوشش کیجیے، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوشش کیجیے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی کوشش کیجیے، چیریٹی دینے کی کوشش کیجیے. اور اللہ ہماری ضرور سے اس رمضان کے مہینے کی عبادت قبول کریں گے انشاءاللہ، آمین. اور اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگ سکتے ہیں میں پہلے کے ویڈیو میں ہی ڈالی ہوں. درود شریف پڑھیں گے، پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے، اور اللہ کی خوب ساری تعریف کریں گے، خوب سارا شکریہ ادا کریں گے، توکل کے ساتھ دعائیں مانگیں گے، اور اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں گے، رشتہ داروں کے لیے دعائیں مانگیں گے، اور تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیں گے، تمام دوستوں کے لیے دعا مانگیں گے، آخرت میں ہمارے لیے دعا مانگیں گے، اور آخرت کے بعد کی زندگی کے لیے بھی دعائیں مانگیے. انشاءاللہ اس بابرکت مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ ہم کو رمضان کے مہینے میں اللہ ہماری سارے دعائیں قبول کریں گے، آمین یا اللہ انشاءاللہ، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.